ایک عورت پہنچی نا ایک بزرگ کے پاس اور جا کر کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے قابو سے باہر ہے، میرا قبضے میں نہیں ہے، اس کو قبضے میں کرنے کا کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا تعویذ، ایسا طریقہ بتا دیجئے، ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ کام تو بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے، بڑا زبردست اس کا تعویذ بنے گا، تو لہٰذا میرے پاس وہ سامان نہیں ہے جس پر میں اس تعویذ کو بنا سکتا ہوں زبردست والا۔ اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، یہ جو تعویذ بنے گا نا، یہ شیر کے جو گردن کا بال ہوگا اس بال پر پڑھائی کی جائے گی، اس سے تعویذ میں وہ کام آئے گا، تو پہلے تم کو وہ لانا پڑے گا، وہ لے آؤ گی تو میں تمہارے شوہر کو تمہارے قبضے میں کرنے کا تعویذ اور وظیفہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو عورت کو چونکہ یہ لگن تھی کہ ہمارا شوہر کسی طرح سے ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہمارے اختیار میں آ جائے، ہمارا اس پر قابو ہو جائے، تو وہ پہنچی اور اس نے پتہ کیا کہ بھئی شیر کہاں رہتا ہے، کس جنگل میں رہتا ہے، تو وہ فلاں جنگل میں پتہ چلا شیر رہتا ہے۔ اب لوگ ڈرتے ہیں، اس ایریا سے نہیں گزرتے، لیکن اس کے سامنے پرابلم یہ ہے کہ اسے اپنے شوہر کو قابو میں کرنا ہے، تو اس کو شیر کے گردن کے بال کو لے کے آنا ہے، تو وہ لینے کے لیے نکل پڑی۔ اب ڈائریکٹ کون شیر کے بال نوچے گا جا کر بھائی، اب اس کے لیے کوئی تو طریقہ اختیار کرے گا نا۔ تو اس عورت نے کیا کیا کہ پہلے دن اس کے لیے جو بھی اس کا کھانا چارہ وغیرہ جو بھی چیزیں جو کھاتا ہے وہ لے کر وہ عورت اس جنگل میں پہنچی اور جا کر رکھ کے چلی آئی۔ تو شیر نے وہ کھانا کھا لیا اپنا، دوسرے دن پھر کھانا لے کر گئی، پھر رکھ کے چلی آئی، تیسرے دن شیر نے دیکھ لیا کہ کون ہمارے لیے کھانا رکھنے آ رہا ہے، چوتھے دن یہ تھوڑا شیر کو دیکھ کے جب شیر دیکھنے لگا جب اس کی طرف کھانا ڈال کر آئی، پانچواں دن، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 20-25 دن ہوئے نا، تو ایسا ہو گیا کہ وہ بالکل شیر کو قریب سے یوں کر کے کھانا کھلانے لگی۔ لیکن جب 40 دن کے قریب پہنچی ہے تو 40 دن میں ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی جا رہی ہے، دوسرے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتی جا رہی ہے۔ بھائی شیر کا بھی دل لگ گیا نا محبت کے، چلو یار یہ ہمارے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے یا جو بھی، وفادار ہو جاتا ہے نا کچھ لمحات کے لیے کہ چلو ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے یہ اس کے ذریعے سے، تو وفادار بھی جانور بھی وفادار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عورت ایک ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے، دوسرے سے گردن پہ ہاتھ پھیر رہی ہے شاباشی کے طور پہ، بیٹا پھدوا جیسے کر کے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یوں کر کے بال پکڑا، جھٹ سے اس کو ایک بال کو نوچ لیا اور یہ آئی۔ اب کھانا آنا تو جب سب ختم، کھانا دوسرے دن پھر گئی نہیں کیونکہ اس کا مطلب پورا ہو گیا۔ وہ بال لے کر اس بابا کے پاس، اس بزرگ کے پاس پہنچتی ہے، اے بزرگ صاحب یہ لو، بڑی مشکل سے میں اس بال کو لے کر آئی ہوں، شیر کی گردن کا بال ہے، اب ایسا کوئی وظیفہ بتا دو جس سے ہمارا شوہر ہمارے قبضے میں آ جائے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ سنو بی بی، تمہارا شوہر شیر سے زیادہ خونخوار نہیں ہو سکتا، تم نے 40 دن میں شیر کی گردن کا بال لے آئی، شیر پر تم نے حکومت پالی، شیر کو اپنے قابو میں کر لیا، تو تمہارا شوہر شیر سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا۔ تم نے پیار میں، محبت میں شیر کو قابو کر لیا، تو پھر تمہارا شوہر کیا چیز ہے؟ تم اسی پیار اور محبت سے اپنے شوہر کو بھی قابو کر سکتی ہو۔ کتنا خوبصورت بزرگ نے وظیفہ بتایا کہ یار بس محبت دینا شروع کر دو، محبت دینا شروع کر دو، آپ اپنے صبر کو آزماؤ، آپ اپنی وفا کو، محبت کو اپناؤ، اس کو اپنی جفا کو، اور کوئی بھی ہو، اگر آپ کی بیوی ایسی حرکت کرتی ہو نا، بیوی کوئی کر رہی ہے یا دوست کر رہا ہے، عزیز و اقارب میں کوئی کر رہا ہے، تو آپ محبت کو اپنا لو، بس محبت سے کام لیتے رہو، 1 دن 2 دن 4 دن وہ اسے جفا کر دے تو آپ وفا کرتے رہو، اسے دشمنی کرنے تو آپ محبت کرتے رہو۔ خدا کی قسم ایک دن آئے گا اگر آپ اپنی محبت پر اٹل رہے اور آپ کی وفا کا آپ نے ساتھ نہ چھوڑا، تو ایک دن آئے گا کہ آپ اس کی جفا پر آپ کی وفا بھاری آ جائے گی، اس کے دل سے جلن، حسد، نفرت سب ختم ہو جائے گا۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انما بعثت لمکارم الاخلاق، میں اخلاق کو بلند چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا، اشارہ کرتے ہوئے زبان کو پکڑ کے فرمایا کہ ایک یہ زبان تو جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے،
इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दूसरा, जो तुम्हारी दोनों टांगों के बीच में है शर्मगाह, वो गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। इन दो चीज़ों की तुम मुझे ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो भाई ये ज़ुबान, इंसान की ज़ुबान जो है ना, यही लड़ाई भी करवाती है, यही मोहब्बत और प्यार से एक भी करवा देती है। एक बादशाह ने कहा ना अपने वज़ीर से, जाओ जो सबसे अच्छा खाना हो वो लेकर आओ। तो वो ज़बान कटवा के ले आया, उसको बनवा के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह ने कहा तुम्हें दुनिया में यही ज़ुबान, ये अच्छा मिला, उसके अलावा तुम्हें कुछ अच्छा मिला ही नहीं। तो उसने कहा जाओ आज वो लेकर आओ जो सबसे बुरा खाना हो। तो वो जब भी ज़ुबान ले आया, बादशाह ने कहा क्या बात है, सबसे अच्छा लेकर आए, सबसे बुरा लेकर आए। तो वज़ीर कहने लगा बादशाह साहब, ये जो ज़बान है ना, अगर यही सबसे अच्छी है, यही सबसे बुरी है। ये चाहे तो दो फैमिलियों को एक कर दे, और ये चाहे तो दो लोगों को अलग कर दे। ये चाहे तो ज़ुबान चाहे तो जंगे करा दे, ज़ुबान चाहे तो मेल मोहब्बत करा दे। दुनिया में इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं और ज़ुबान से बुरी चीज़ नहीं है।